کہتا ہے قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کیا کہتا ہے قرآن، میزبان ڈاکٹر حسن رضوی۔ میں آپ کے سامنے رمضان مبارک کے سلسلے میں سورہ واقعہ کو پیش کر رہا ہوں، اس کی تفسیر پیش کر رہا ہوں، اور یہ سورہ واقعہ حضرت علی سے متعلق زیادہ ہے، کیونکہ اس میں حضرت علی اس سورہ کو بہت پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سورہ کے بارے میں آپ کے سامنے 61ویں آیت بیان کر چکا ہوں کہ ننشئکم فی ما لا تعلمون، ہم تمہیں ایک نئی شکل عطا کریں گے، مرنے کے بعد ایک نیا جسم عطا کریں گے جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ ابھی ہم اس جسم کی حیثیت کیفیت کو نہیں پہچانتے ہیں، کیسا جسم ہوگا؟ لطیف جسم ہوگا، ہوا جیسا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کری، ہوا کی طرح جسم ہوگا، بہت لطیف جسم ہوگا، جس میں ہم مرنے کے بعد منتقل ہو جائیں گے اور اس کے جسم کے ساتھ رہیں گے۔ فرماتے ہیں اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور جبکہ تم اپنی پہلی پیدائش کو تو جانتے ہو، تم یہ جانتے ہو کہ اللہ نے تمہیں یہ جسم دیا ہے، تم اس جسم میں کام کر رہے ہو، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، تو جب تم یہ پہلی پیدائش کو جانتے ہو کہ اللہ نے ایک جسم تمہیں دیا ہے، تو جب اس نے یہ جسم دیا ہے تم یہ جانتے ہو، تو پھر کیا مشکل ہے کہ اللہ دوسرا جسم دے دے روح نکالنے کے بعد؟ اس میں کون سی ایسی بات ہے جو سمجھ نہیں آتی؟ جب ایک کام ایک آدمی کر دے، کر کے دکھا دے، تو پھر کیا شبہ ہوگا کہ دوبارہ نہیں کر سکتا وہ یہ کام؟ اب میں آپ کے سامنے تصویر بیان کر رہا ہوں اور اس ایپیسوڈ کے بعد دوسرا ایپیسوڈ بیان کروں گا، تو کیا شبہ ہوگا آپ کو کہ بیان کروں؟ جب میں یہ بیان کر سکتا ہوں تو اور بھی بیان کر سکتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم جان گئے اپنا پہلا وجود، اپنی پہلی پیدائش جو اس وقت دنیا میں ہے، اس کو تم جانتے ہو کہ تم پیدا کیے گئے ہو، تمہیں جسم عطا کیا گیا ہے، تو فلولا تذکرون، پھر تم غور کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری حالت بدل سکتا ہے؟ اور دنیا میں حالت بدل کے اللہ نے دکھائی ہے ہم کو، بچپنے سے لے کر آج تک کتنی حالتیں ہماری بدلی ہیں، کتنی صورتیں بدلی ہیں۔ تو جب صورتیں اللہ بدل کے دکھا چکا ہے دنیا میں، تو ہمیں مرنے کے بعد بھی صورت بدل سکتا ہے ہماری، ہمیں نیا جسم عطا کر سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اب ایک اور مثال دی، افرأیتم ما تحرثون، اچھا کیا تم نے کبھی سوچا کہ یہ بیج جو تم بوتے ہو، اب دیکھیے عقل کی بات ہے، یہ بیج جو تم بوتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ ہر کسان جو بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، مگر وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اگا رہا ہوں۔ اگا کون رہا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس نے بیج ڈالا ہے، اس نے پانی ڈالا ہے، بس اگایا کس نے؟ اللہ سوال کر رہا ہے بتاؤ کون اگا رہا ہے؟ ماننا پڑے گا کوئی طاقت ہے کہ جو اگا رہی ہے۔ اتنا سا بیج اتنا بڑا درخت بن گیا، کس نے بنایا؟ اور کرے انسان۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا وہ کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کو اگانے والے ہم ہوتے ہیں؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو اس کو سکھا کر چورا چورا کر دیں، بھوس بنا دیں، اور یہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات کھیتیاں برباد ہو جاتی ہیں، اگر میں نے اگائی ہوتی تو میں پھر دوبارہ اگا لیتا، میں نہیں اگا سکتا، اللہ نے اگائی تھی، جب اس نے چاہا برباد کر دیا ان۔ تم حیرانی سے باتیں کرتے رہ جاؤ، کھیتیاں برباد ہو جاتی ہیں، ٹڈی دل کھا جاتے ہیں، کبھی بارش برس جاتی ہے تباہ ہو جاتے ہیں، کبھی بارش نہیں برستی ہے تباہ ہو جاتے ہیں، تو پھر ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ یہ ثبوت اس بات کا ہے کہ انہوں نے نہیں اگایا تھا، اگایا کسی اور نے تھا، کیوں ہاتھ مل رہے ہیں؟ پھر دوبارہ اگا دیں، اگر انہوں نے اگایا تھا تو پھر دوبارہ اگا دیں۔ نہیں اگایا کسی اور نے تھا، اس لیے ہاتھ مر رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں انا لمغرمون بل نحن محرومون، ہم پر تو الٹی چوٹ پڑ گئی، بڑا مالی نقصان ہو گیا، چٹی لگ گئی، کھیتی برباد ہو گئی، جل گئی، بجلی گر گئی، یا بارش نہیں ہوئی تو جل گئی، یا بارش بے وقت ہونے سے جل گئی، پھر ہاتھ ملتے رہتے ہیں۔ یہ ہاتھ ملنا بتا رہا ہے، اور یہ کہنا کہ ہم محروم ہو گئے، برباد ہو گئے، کہ یہ انہوں نے نہیں اگایا تھا، کسی اور نے اگایا تھا۔ ورنہ کیوں اگر میں ایک کام خود کر سکتا ہوں تو مجھے پھر ہاتھ ملنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں پھر دوبارہ کر لوں گا۔ اگر میں نے ایک خط لکھا ہے، مطلب خط پھٹ گیا، وہ ضائع ہو گیا، تو میں ہاتھ کیوں ملوں گا؟ اس کو دوبارہ لوں گا، ویسا ہی خط۔ لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے نہیں اگایا تھا۔ پھر فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر غور سے دیکھا کہ پانی جو تم پیتے ہو، یہ پانی جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اسے بادل سے برسایا ہے
یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ بادل سے میں برساتا ہوں، میں بادل اٹھاتا ہوں، میں بادل لاتا ہوں، میں بادل برساتا ہوں؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کتنا ہی اللہ کا منکر ہو دعویٰ نہیں کر سکتا۔ فرمایا وہ ہم ہیں، ہم چاہیں لو نشاء اور جعلناہ اجاجن، ہم چاہیں تو اسے بالکل کھاری کڑوا بنا دیں۔ یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ بارش سے جو پانی برستا ہے وہ میٹھا برستا ہے، پینے کے قابل برستا ہے، حالانکہ سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھیے، اسی کڑوے سمندر سے بادل بنتے ہیں اور پانی جو لے کے آتے ہیں وہ میٹھا، کڑوا نہیں ہوتا۔ کڑوا نہ تو آپ پی سکتے ہیں، نہ اس سے کھیتی اگ سکتی ہے، مگر اللہ نے یہ نظام قائم کیا ہے۔ اللہ کی مہربانی ہے ہمارے اوپر کہ وہ کڑوے پانی کو میٹھا کر دیتا ہے، اور اس کڑوے پانی کو ایسا کر دیتا ہے کہ اس سے کھیتیاں اگتی ہیں، درخت اگتے ہیں، پودے پھل پھول اگتے ہیں۔ فلولا تشکرون، پھر تو شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے؟ یہ کتنی عقل کے اندھے ہیں کہ اتنی نعمتیں اللہ ان کو بھیج رہا ہے، دے رہا ہے، کھیتیاں اگ رہی ہیں، پھل اگ رہے ہیں، برساتیں برس رہی ہیں، مگر شکریہ ادا نہیں کرتے۔ یہ عقل کی دشمنی ہے۔ افرأیتم النار التی تورون، کبھی تم نے آگ کو غور سے دیکھا جسے تم جلاتے ہو، روشن کرتے ہو؟ آگ، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا اس آگ کو جلانے کے لیے لکڑی کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا اس کو ہم نے پیدا کیا ہے؟ آگ کس نے پیدا کی ہے؟ سوال یہ۔ آگ ہم چاہے ماچس سے جلا لیں یا لکڑی مار کے جلا لیں، آگ کو پیدا کس نے کیا ہے؟ آگ جیسی چیز کس نے پیدا کی ہے؟ کتنی طاقتور چیز ہے۔ گھر کو لگ جائے تو گھر ختم ہو جائے، کھیتوں کو لگ جائے تو کھیت ختم ہو جاتے ہیں، جنگل کے جنگل ختم ہو جاتے ہیں آگ سے۔ تو اس آگ کو کس نے بنایا ہے؟ انتم انشأتم، کیا تم نے بنایا ہے یا ہم نے بنایا ہے؟ نحن جعلناها تذکرۃ، ہم نے اس درخت کو، آگ کو یاد دہانی کا ذریعہ بنایا ہے۔ یعنی آگ کو دیکھ کر ہمیں جہنم کی آگ یاد آنی چاہیے کہ جو اللہ اس آگ کو پیدا کر سکتا ہے وہ اس آگ کو بھی پیدا کر سکتا ہے، اور وہ آگ تو اس سے بھی 70 گنا زیادہ تیز ہوگی۔ اس آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس آگ کا کیا حال ہوگا؟ یہ تذکرہ، یہ جہنم جو ہے، یہ آگ جو ہے، یہ تذکرہ ہے، ہمیں یاد دلانے کا، تذکرہ کہتے ہیں یاد آوری، یاد دلانے کا ذریعہ ہے جہنم کی آگ۔ آگ کو دیکھیں تو جہنم کی آگ کو یاد کریں۔ وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ، اور دوسری بات یہ ہے کہ صحرا میں اترے ہوئے مسافروں، بھوکوں کو آگ سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم نے آگ کو پیدا کیا ہے۔ جو بھوکے ہوتے ہیں صحرا میں اترتے ہیں، لکڑی جلاتے ہیں، وہاں کھانا پکاتے ہیں۔ ہم بھی کھانا پکاتے ہیں آگ سے، آگ نہ ہو تو کھانا پک سکتا ہی نہیں ہے۔ آگ اللہ کی رحمت بھی ہے، نعمت بھی ہے اور عذاب بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ تذکرہ ہے، یعنی اس سے ہم جہنم کی آگ کو یاد رکھ سکتے ہیں، اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ جس کو جہنم کی آگ یاد رہتی ہے وہ اللہ کی معصیت نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ آخر میں فرمایا فسبح باسم ربک العظیم، پس اپنے پالنے والے مالک کے نام کی تسبیح پڑھو، اس کا مبارک نام لے کر یہ اظہار، اعتراف، اعلان کرو کہ ہر قسم کے عیب سے وہ پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے، تمام کمالات اور خوبیوں کا مالک ہے۔ اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، جو فرمایا نحن قدرنا، یعنی ہم نے موت کو پیدا کیا۔ کسی کو بچپن میں موت دی، کسی کو جوانی میں موت دی۔ موت بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، زندگی بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اگر انسان نے زندگی پیدا کی ہوتی تو وہ مرتا نہیں، مرنا بتاتا ہے کہ وہ زندگی پیدا نہیں کی اسے۔ اور پھر فرمایا جب تم پہلی دفعہ تخلیق ہونے کو جانتے ہو کہ تم نطفے سے پیدا ہوئے ہو، اور کس طرح اللہ نے اس پیچیدہ نظام سے گزار کر تمہیں قطرے سے انسان بنا دیا۔ کیا ہوتی ہے نطفہ؟ کیا ایک حقیر ذلیل قطرہ، اس سے انسان بن گیا اتنا بڑا۔ تو جو اللہ قطرے سے انسان بنا سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ بنا سکتا ہے، وہ جنت جہنم میں بنا سکتا ہے۔ جو آگ بنا سکتا ہے وہ جہنم میں بنا سکتا ہے، جو پانی میں بنا سکتا ہے وہ جنت بھی بنا سکتا ہے۔ ہم غور کریں اس بات کے اوپر کہ یہ انسان کی تخلیق جو ہے بتاتی ہے کہ کسی قادر مطلق نے اس کو بنایا ہے، جو عظیم خالق ہے، عظیم مصور ہے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا ایک عورت جو ہے وہ تنور پر روٹی پکا رہی ہے اور اس کا بچہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ جب وہ تنور میں ڈالتی ہے روٹی تو جب تک روٹی پکتی ہے وہ بچے کو لپٹا لیتی ہے، پیار کرتی ہے اس کو۔
روٹی پک جاتی ہے تو چھوڑ دیتی ہے، روٹی نکال لیتی ہے، یعنی جو ذرا سا وقفہ اس کو ملتا ہے تھوڑا سا، اس کو چھوڑتی نہیں ہے، بچے کو پیار کر لیتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے اور بہت دیر تک اس ماں کی تعریف کرتے رہے کہ ماں کی محبت کیا چیز ہے بھائی، کمال ہے۔ چند سیکنڈ اس کو ملتے ہیں، ان چند سیکنڈوں کو بھی وہ ضائع نہیں کرتی، اپنے بچے کو پیار کرنے لگتی ہے، لپٹا لیتی ہے۔ بہت دیر تک تعریف کرتے رہے، ماں کی محبت کی بہت دیر تک تعریف کرتے رہے۔ ایک دم انہوں نے دیکھا کہ ماں نے بچے کو پکڑا دونوں ہاتھوں سے، اس کے کندھوں کو، بازوؤں کو، اور تندور میں ڈال دیا۔ بچہ چیختا رہا، جلتا رہا، ماں ہنستی رہی۔ حضرت موسیٰ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا۔ جب وہ طور پر گئے اللہ کے پاس باتیں کرنے کے لیے تو انہوں نے پوچھا بار رہا یہ میں نے کیا دیکھا، ماں اتنی محبت کر رہی تھی، اتنی پیار کر رہی تھی، میں اس کی محبت کی تعریف کر رہا تھا، اور اسی ماں نے اپنے ہاتھ سے بچے کو آگ میں ڈال دیا۔ وہی ہوئی موسیٰ، تو نے ماں کی محبت کی تعریف تو کی، مگر اس کی تعریف نہیں کی جس سے یہ محبت پیدا کی تھی۔ میں نے ہی محبت اس کے دل میں ڈالی تھی، میں نے ہی محبت نکال کے نفرت ڈال دی، اس نے اپنے ہاتھوں سے بچے کو آگ میں ڈال دیا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب یہ نعمتیں دیکھیں فسبح باسم ربک العظیم، تو ہم کو اپنے رب، اپنے پالنے والے مالک کی تصویر کرنی چاہیے، تعریف کرنی چاہیے، اس کا کمال، اس کا جمال، اس کا احسان، اس کی عظمت کو پانا چاہیے۔ یہ سب چیزیں اللہ نے اسی لیے پیدا کی ہیں۔ اقبال نے کہا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، وہ عقل جو دیکھتی ہے، جو سمجھتی ہے، جو غور کرتی ہے، وہ بھی اللہ سے مانگ کہ مجھے وہ عقل عطا فرمائے جو سوچتی سمجھتی اور دیکھتی ہے۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، یہ آنکھ کا نور ہے، یہ دل کا نور نہیں۔ دل کا نور یہ ہے کہ انسان سمجھے، غور کرے۔ مطلب یہ کہ خدا تعالیٰ نے اس قدر حکمتوں، قدرتوں، احسانات کو دیکھنے، سمجھنے اور فائدہ حاصل کرنے کے بعد تم کو چاہیے، اتنے فائدے حاصل کرنے کے بعد، اتنی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد تم کو چاہیے اپنے خالق، مالک، رازق اور محسن کا نام لے کر اس کی بڑائی اور عظمت کا انکار کرو، اقرار کرو، اعلان کرو، بتاؤ کہ وہ بے عیب ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ پھر فرمایا کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، بس نہیں، یعنی قرآن کے بارے میں تم کافروں کی باتیں غلط ہیں، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مقامات اور مدارج کی، انہ لقسم لو تعلمون عظیم، اور یہ تاروں کی قسم جو میں کھا رہا ہوں یہ بہت عظیم ہے۔ یہ تارے جو ہیں، ستارے جو ہیں، اللہ کی عظیم مخلوقات ہیں، اس سورج سے بھی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، میں ان کی قسم کھاتا ہوں۔ انہ لقرآن کریم، یقیناً یہ بہت بلند مرتبے کا قرآن ہے، قرآن کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اللہ قسم کھا کے فرما رہا ہے، یہ قرآن جو ہے بہت بلند مرتبے کا کی اللہ کی کتاب ہے۔ فی کتابی مکنون، جو ایک پوشیدہ کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، جسے مطہرین یعنی پاک لوگوں کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ سارے فقہا ہمارے علماء مانتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کو بغیر وضو کے چھونا حرام ہے۔ تو الفاظ کو چھونا تو حرام ہے پاک ہوئے بغیر، اور قرآن کے مطالب کو چھونا نجس لوگ کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ نے قرآن میں آیت تطہیر نازل کی اہل بیت کے بارے میں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے اہل بیت تم سے ہر قسم کی گندگی، نجاست کو دور رکھے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں ایسا پاک رکھے جو حق ہے پاک رکھنے کا۔ تو یہ فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو مس نہیں کر سکتا سوا اس کے جو پاک ہو، یعنی قرآن کا جو اصل مطلب ہے وہ وہی بتا سکتا ہے کہ جو پاک ہو، جس کے دل دماغ سب پاک ہوں، اور وہ کون ہیں؟ اولین معنی میں اس کے پہلی مصداق جو ہیں محمد و آل محمد ہیں، جو ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ قرآن کا مطلب جانتے ہیں جو اہل بیت سے مطلب لیتے ہیں، وہ بھی پاک ہیں۔ اگر اہل بیت سے مطلب لیتے ہیں وہ پاک ہیں، خود بھی گناہوں سے پاک ہیں اور پاک رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کی طرف سے اتارا ہوا ہے، تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کی طرف سے یہ کتاب اتاری ہوئی ہے۔ جتنا بڑا وہ ہے اتنی بڑی یہ کتاب ہے، اسی کا کلام ہے۔ اب حاضر حدیث انتم مدہنون، پھر کیا ایسے اعلیٰ بیان اور کلام کی سے تم بے پرواہی کرتے ہو؟
قرآن کی کوئی طرف توجہ نہیں دیتے، قرآن پر غور ہی نہیں کرتے، قرآن کے مطالب کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ تجعلون رزقکم انکم تکذبون، اس عظیم نعمت میں تم نے اپنی روزی اسی کو قرار دے رکھا ہے کہ تم اس کو جھٹلاتے رہتے ہو۔ انہوں نے اپنی روزی یہی قرار دی ہے کہ قرآن کو جھٹلائیں، یہی سمجھتے ہیں اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ یہ جیسے روزی آدمی روز کماتا ہے، ایسے ہی وہ روز قرآن کو جھٹلاتے ہیں، یہ سب بکواس ہے، سب بیکار ہے، یہ سب کہیں من گھڑت باتیں ہیں، یہ سب خواب و خیال ہیں، شاعری ہے، خیالات ہیں، تخیلات ہیں، یہ کوئی حقیقت نہیں۔ یہ انہوں نے اس کو اپنا رزق بنا لیا ہے جھٹلانے کو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو کیوں نہیں جب روح نکل کر گلے تک پہنچ جاتی ہے۔ وانتم حینئذ تنظرون، اس حالت میں تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے آنکھوں سے سب کچھ، مگر روح اس کی گلے تک پہنچ گئی ہے، اب بول سکتا نہیں ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس وقت تم سے کہیں زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ ہم، اللہ کہتا ہے، ہم اس وقت اس کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، کیوں نہیں اگر تم کسی کے گروی یا محکوم نہیں ہو اور تمہیں زیادہ سزا ملنے والی نہیں ہے، ترجعونها، تو لوٹا لو اپنی روح کو، اپنے باپ کی روح کو، اپنے بھائی جو تمہارا مرنے والا ہے اس کی روح کو لوٹا لو۔ واپس کیوں نہیں جاتے؟ یا واپس کوئی واپس نہیں لا سکتا، کیونکہ اللہ نکال رہا ہے اس کی روح، کس کی بجا دے واپس کر لے۔ وہ اما ان کان من المقربین، اگر وہ مرنے والا خدا کے مقربین میں سے ہے، وہی نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہے، فرسٹ گریڈ کا آدمی ہے، فروح و ریحان و جنت و نعیم، اس کے لیے راحت ہی راحت ہے، اس کے لیے آرام ہی آرام ہے، عمدہ رزق ہے، نعمت بھری جنت کے سرسبز و شاداب گھنے باغات ہے۔ وہ اما ان کان من اصحاب الیمین، اگر وہ دائیں طرف والے عالی مرتبہ خوش قسمت لوگوں میں سے ہے، یعنی ان لوگوں میں سے ہے کہ اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہے، نیکیاں اس کی غالب ہیں، برائیاں اس کی کم ہیں، اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہے، دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، فسلام لک من اصحاب الیمین، اس کے لیے خیریت ہی خیریت ہے، امن ہی امن ہے، اس کا استقبال سلام، فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں، جب اس کی روح نکلتی ہے تو فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں اس کی، اور فرشتے بھی سلام کرتے ہیں اور انبیاء بھی سلام کرتے ہیں، ان کو عزت دی جاتی ہے، یہ اصحاب یمین ہے۔ وَإِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اگر وہ مرنے والا حق کو جھٹلانے والا گمراہ لوگوں میں سے ہے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، اس کے مہمانی خاطر تواضع کھولتے ہوئے پانی سے ہوتی ہے، وَتَصْلِيَةُ الْجَحِيمِ، اسے جہنم کی سخت گرمی میں جھکا جاتا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينُ، حقیقتاً واقعاً یہ پوری سچی، حقیقی اور یقینی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گمراہوں کا انجام جہنم ہوگا اور اقرار کرنے والوں، اطاعت کرنے والوں کا جو انجام ہے وہ جنت نعیم ہوگا۔ فسبح باسم ربک العظیم، اپنے عظیم پالنے والے مالک کے نام کی تسبیح پڑھو، یعنی رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھو اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو، اللہ کی پاکیزگی کو بیان کرو، اس کے کمال کو بیان کرو، اس کی حکمت کو بیان کرو۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اس کا کمال ہے کہ اس نے یہ نظام کائنات جو بنایا ہے، اس کا مقصد بتا دیا ہوں کہ بالآخر ہمیں 3 حصوں میں بٹ جانا ہے۔ اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم جیسی کوشش کریں گے، جیسے امتحان میں ہوتا ہے بھائی فرسٹ گریڈ، سیکنڈ گریڈ، تھرڈ گریڈ، لڑکا جو محنت کرتا ہے، زیادہ پڑھتا ہے، لکھتا ہے، غور کرتا ہے، وہ فرسٹ گریڈ میں آتا ہے، جو کم پڑھتا لکھتا ہے وہ سیکنڈ گریڈ میں آتا ہے، جو بالکل نہیں پڑھتا لکھتا ہے یا بہت کم پڑھتا لکھتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ بالکل وہی انداز یہاں پر ہے کہ ہم کو بتا دیا گیا کہ آخرکار انسان جو ہیں وہ 3 حصوں میں بٹ جائیں گے۔ پہلے ہوں گے السابقون، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے۔ حضرت علی فرماتے ہیں نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والوں میں سے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اول وقت نماز پڑھتے ہیں، جو سب سے زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، ہر کام، اچھے کام میں، اور اسے آگے بڑھ جاتے ہیں، آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں، یعنی پوری ہمت، پوری طاقت سے نیک کام کرتے ہیں، نیک کاموں کے لیے کوشش کر، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم یہاں نیکیوں میں آگے بڑھیں گے تو وہاں بھی آگے بڑھیں گے، جو یہاں نیکیوں میں آگے بڑھے گا وہ وہاں بھی سب سے آگے بڑھے گا، جو یہاں نیکیوں میں پیچھے رہے گا وہ وہاں بھی پیچھے رہے گا۔ لہذا وہ ہمیں چاہیے کہ ہم پہلی کوشش تو ہم یہ کریں کہ ہم السابقون سابقون میں شامل ہونے کی کوشش کریں، یعنی نیکیوں میں آگے بڑھیں، کیونکہ ہم سمجھیں کہ اصل مقصد دنیا میں پیدا ہونے کا وہ نیکیاں کمانا ہے۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں الدنیا بالمال، دنیا چلتی ہے مال سے، جتنا آپ نے مال کمایا آپ کو دنیا کی نعمتیں مل جائیں گی، ہر نعمت آپ کو مل جائے گی مال سے۔ مال اگر آپ کے پاس ہے
امریکہ کی بنی ہوئی چیزیں خرید لیجیے آپ، کینیڈا کی بنی ہوئی چیزیں خرید لیجیے آپ، جاپان کی بنی ہوئی چیزیں خرید لیجیے آپ، چائنا کی، پوری دنیا آپ کی خادم ہو جاتی ہے، جو چاہیں آپ خرید لیں۔ الدنیا بالمال والآخرت بالاعمال، جو حال دنیا میں مال کا ہے وہی حال مقام آخرت میں اعمال کا ہے۔ لہٰذا ہم اگر اعمال کریں گے، کوشش کر کے کریں، بہتر سے بہتر طریقے سے کریں، لوگوں سے زیادہ بہتر طریقے سے انجام دیں، آگے بڑھیں نیکیوں کے معاملے میں، تو ہم السابقون السابقون ہم ہو جائیں۔ اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو پھر کم سے کم اتنا تو کریں کہ ہماری نیکیوں کا پلہ بھاری ہو، برائیاں ہوں تو کم ہوں، برائیوں پر ہم اللہ سے معافیاں مانگیں، نیکیوں کو زیادہ زیادہ انجام دیں، تو انجام یہ ہوگا کہ ہم انشاءاللہ اصحاب یمین میں شامل ہو جائیں گے، یعنی دائیں ہاتھ والے۔ وہ بھی کامیاب ہیں مگر سیکنڈ گریڈ ہے، وہ سیکنڈ گریڈ ہے مگر کامیاب ہیں۔ اور پھر آخری گریڈ جو سب سے خطرناک ہے وہ ہے بائیں ہاتھ والے۔ یہ وہ ہیں یا تو ان کے پاس نیکیاں ہیں ہی نہیں، یا ہیں تو اتنی کم ہیں کہ ان کی برائیاں جو ہیں وہ غالب ہیں، برائیوں پر ان کا غلبہ ہے، وہ جہنمی ہیں، ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے آگ ہے، کھولتا ہوا پانی ہے، جلتی ہوئی کھال ہے، ہر قسم کی ذلت و خواری ہے۔ اور ہمیں دو کام کرنے چاہیے، ایک تو ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نیک کام انجام دیتے رہنے کی کوشش، جو موقع ہم کو ملے وہ ہم نیک کام انجام دیں۔ نیک کام سے مانا خدا کی اطاعت، فرائض کا ادا کرنا، سب سے پہلے فرائض کا ادا کرنا، جو چیزیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں ان کا ادا کرنا۔ نماز فرض کی ہے، روزہ فرض کیا ہے، حج فرض کیا ہے، زکوٰۃ، خمس، لوگوں کا مدد کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، بیوی بچوں کی خدمت کرنا، حلال روزی کمانا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا، حلال سے مال کمانا، حلال کے ذریعے سے ہر چیزوں کا انجام دینا، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کا ناحق مال نہ کھانا، کسی کو نقصان نہ پہنچانا، کسی کا دل نہ دکھانا۔ ہم یہ کام کریں، اگر ہم یہ کام کرتے رہیں گے اور برائی جو ہم نے کی ہے اس پر ہم اللہ سے معافی مانگتے رہیں اور ان برائیوں کو چھوڑتے رہیں، اصرار نہ کریں۔ اصل میں اگر ایک دفعہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اللہ سے معافی مانگوں، اقرار کروں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور آئندہ اس کو ریپیٹ نہ کروں۔ اگر میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس کے بعد مجھے اللہ کا خوف نہیں ہے، مجھے اللہ کی پرواہ نہیں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اصحاب یمین میں شامل ہو جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال انجام دیں، برائیوں پر معافی مانگیں اور کوشش کریں کہ ہم اصحاب شمال میں شامل نہ ہو جائیں، یعنی ہماری نیکیاں بہت کم ہوں یا نہ ہوں، برائیاں ہی برائیاں ہوں، اس کا انجام تو جہنم ہے۔ اور ہمیں اللہ نے یہ دعا تعلیم دی ہے کہ ہم یہ دعا منگا کریں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی تمام بھلائیاں عطا فرما، آخرت کی بھی تمام فائدے اچھائیاں عطا فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ جہنم کی آگ سے ہم جبھی بچیں گے جب ہماری نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، برائیوں کا پلہ ہلکا ہوگا۔ برائیاں اگر ہم معافی مانگیں تو معافی مانگنے سے بھی ختم ہو جائیں گی، اور ہم جب برائیاں چھوڑ کر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو بھی ہمارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اللہ کا مقصد مجھے جہنم میں بھیجنا نہیں ہے، اللہ چاہتا ہے میں اپنی اصلاح کروں۔ اگر میں نے گناہ کیے ہیں، برے کام کیے ہیں، میں ان کو چھوڑ دوں، ان کی معافی مانگوں، شرمندہ ہوں اور اپنی اصلاح کروں، یعنی وہ برے کام جو میں نے کیے ہیں اب کرنا چھوڑ دوں، اب میں لوگوں کو نہ ستاؤں، اب میں جھوٹ نہ بولوں، اب میں غیبت نہ کروں، اب کسی کا دل نہ دکھاؤں، یہ سب کام جو میں کرتا تھا یہ کرنے میں چھوڑ دوں اور اللہ سے معافی مانگوں اور پھر اس کے برعکس کام کروں، اچھے کام کروں، جھوٹ نہ بولوں، لوگوں کی تعریف کروں، لوگوں کا دل خوش کروں، کسی کو مال نہ کھاؤں، یہ سب برے کام چھوڑ دوں، اچھے کام انجام دینے لگوں، تو اللہ خود البتہ فرماتا ہے، قرآن میں فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور کیوں معاف کر دے گا؟ وہ هو الغفور الرحیم، معاف اس لیے کرے گا کہ وہ تو ہے ہی معاف کرنے والا، وہ تو ہے ہی رحم کرنے والا۔ اگر میں واقعی اسے معافی مانگوں دل سے، دل کی گہرائیوں سے شرمندہ ہو کر معافی مانگوں، واقعی اقرار کروں اس کے سامنے گناہ اور اپنی اصلاح کر لوں اور گناہ چھوڑ دوں، تو اس نے کہا ہے میں وعدہ کیا اس نے کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، وہ غفور الرحیم ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے، وہ جہنم میں بھیجنا نہیں چاہتا، وہ کسی کو جہنم میں بھیجنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ وہ اصلاح کر لے۔ بھائی جیسے ایک استاد ہوتا ہے، آپ سوچئے کوئی استاد چاہتا ہے کہ اس کے جو شاگرد فیل ہو جائیں؟ نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے پاس ہوں، پڑھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ جو ہے وہ تو استاد سے کہیں زیادہ مہربان ہے، وہ تو
ارحم الراحمین ہے. وہ نہیں چاہتا مجھے جہنم میں بھیجنا. وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی اصلاح کر لوں, اپنے گناہ چھوڑ کر اپنی نیکیاں اختیار کروں, گناہوں پر معافی مانگوں, شرمندہ ہو جاؤں, تو وہ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے, مجھ پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے. میں معافی تو مانگوں. شاعر نے کہا کہ رحمت حق بہا نمی جوید, اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی. بہا کہتے ہیں فارسی میں قیمت کو. رحمت حق بہا نمی جوید, اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی. رحمت حق بہانہ می جوید, اللہ کی رحمت تو بہانا چاہتی ہے. میں معافی مانگ لوں, برائیوں کو چھوڑ دوں, برائیوں پہ شرمندہ ہو جاؤں. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا, بشرطے کہ میں تہہ دل سے معافی مانگوں, تہہ دل سے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کروں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں, ہم نیکیوں میں اپنے نیکیوں کا پلہ بھاری کر سکیں اور نیکیوں میں آگے بڑھ کر السابقون میں شامل ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.